اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فدیہ کے احکام۔ اگر کوئی اتنا بوڑھا ہو گیا کہ روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا اور آئندہ بھی طاقت آنے کی امید نہیں ہے تو اس کو روزے کا فدیہ دینا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا بیمار ہے کہ صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے اور اس کا مرض بڑھتے بڑھتے موت تک لے گیا، یعنی وہ بندہ فوت ہو گیا، تو اس پر قضا نہیں ہے اور نہ فدیہ کی وصیت کرنا واجب ہے۔ ہاں، اگر وہ وصیت کر جائے کہ میرے روزوں کا فدیہ دے دے تو یہ جو وصیت ہے یہ اس کی درست ہے اور اس کے مال کی تہائی میں سے ان کو پورا کیا جائے گا۔ اور اگر بیمار آدمی اپنی بیماری سے صحت یاب ہو گیا، بیمار تھا، اتنا بیمار تھا کہ اس کو امید نہیں تھی لیکن وہ صحت یاب ہو گیا اور اسے اپنے چھوٹے ہوئے روزے کے قضا کرنے کی مہلت بھی ملی تو اس پر قضا لازم ہے، اور اگر اس نے قضا نہیں کی اور موت کا وقت آ گیا تو اس پر فدیہ دینے کی وصیت کرنا لازم ہے، اور اگر اس نے وصیت نہیں کی تو اس کے وارث ان کی طرف سے فدیہ دے دیں تو جائز ہے، مگر ان پر واجب نہیں ہے۔ ایک شخص کے ذمے روزے قضا تھے، ایک بندہ تھا، کئی روزے اس کے ذمے قضا روزے تھے اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی طرف سے دوسرا کوئی شخص اس کے روزے کی نہیں رکھ سکتے، یعنی اس کی قضا نہیں کر سکتے، بلکہ چاہے تو اس کا وارث اس کا فدیہ دے سکتا ہے۔ اور فدیہ یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں پونے 2 سیر گیو یا 3.5 سیر جو یا ان میں سے کسی کی قیمت یا ان کی قیمت کے برابر کوئی غلہ، چاول وغیرہ یہ دے سکتا ہے۔ فدیہ میں روز کے بدلے میں آپ ایک مسکین کو صبح اور شام پیٹ بھر کر کھانا کھلانا یہ بھی جائز ہے، اور فدیہ کے غلہ، جو فدیتاً آپ نے چیزیں لی تھی اس کا جو غلہ ہے وہ کئی مسکینوں میں آپ بانٹ بھی سکتے ہیں، یہ بھی درست ہے۔ اور فدیہ رمضان کے شروع میں یکمشت بھی ادا کر سکتے ہیں اور رمضان کے آخر میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ چند مسائل ہیں فدیہ کے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ اگر کسی کو اس طرح کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو وہ اپنے مسجد کے اور محلے کے جو علماء کرام ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں۔